بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکفالہ، باب کفالۃ العبد وعنہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 135 اور مکتبہ بشرا، صفحہ نمبر 187۔ باب کفالۃ العبد وعنہ، یہ عنہ کا عطف پڑ رہا ہے عبد کے اوپر۔ باب کفالۃ العبد و باب الکفالۃ عن العبد، سمجھے؟ باب کفالۃ العبد و باب الکفالۃ عن العبد۔ باب کفالۃ العبد اضافۃ المصدر الی الفاعل۔ کفالۃ العبد، عبد کا کفیل ہونا۔ تو کفالۃ العبد کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں غلام کفیل بنے گا، کہ اگر غلام کفیل بن جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ وعنہ، اور اگر غلام کی طرف سے کوئی کفیل بن جائے، یعنی غلام مکفول عنہ بن جائے تو پھر کیا حکام ہے؟ تو باب کفالۃ العبد وعنہ کا مطلب ہوا غلام کے کفیل ہونے اور غلام کے مکفول عنہ ہونے کے بیان میں۔ سمجھ گئے مسئلے کو؟ یعنی اس باب کے اندر غلام کو دو حیثیتوں سے پیش کیا جائے گا، یا غلام کفیل بن رہا ہوگا یا غلام مکفول عنہ بن رہا ہوگا۔ ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسمي حالا ولا غيره فهو حال۔ مالا نکرہ، لا یجب علیہ اس کی صفت ہے، حتی لا یجب کے متعلق ہے، حتی لا یجب کے متعلق ہے۔ من ضامن عن عبد، کاشف میرا غلام ہے، حذیفہ اس غلام کی طرف سے ضامن ہو گیا کس چیز کا؟ مالا لا یجب علیہ حتی یعتق، ایسا مال جو مال اس پر واجب نہیں ہے کاشف پر، یہاں تک کہ کاشف آزاد ہو جائے۔ اس غلام کے اوپر مال واجب ہے لیکن ابھی واجب نہیں ہے، جب آزاد ہوگا پھر اس پر واجب ہو جائے گا، پھر اسے مانگا جائے گا، ابھی اسے نہیں مانگا جا سکتا۔ ایسا کوئی مال اس کے اوپر ہے اور اس مال کا حذیفہ کفیل بن گیا ہے۔ اور وہ مال کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، حذیفہ نے کسی کی طرف سے امانت قبول کر لی کہ جی میرے پاس چیز امانت رکھو، حالانکہ تو غلام ہے، حذیفہ کا نام ہے کاشف نے، حالانکہ تو غلام ہے، اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی گئی اور اس نے اس امانت کو قبول کر لیا اور پھر اس نے اس چیز کو ہلاک کر دیا۔ جب ہلاک کر دیا تو یہ اس کے اوپر پیسے لازم ہیں گے، لیکن ابھی اس سے نہیں لیے جا سکتے، تو غلام ہے، تو خود اپنی ملک میں نہیں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ تو آقا کا ہے۔ دوسری مثال اس سے بھی آسان، کاشف خود جا کر کسی جگہ اقرار کر لیتا ہے، کہتا ہے یار تیری چیز نا فلانی میں نے توڑی تھی، خود اقرار کر رہا ہے اور مولا کے سامنے بات رکھے کہ مولا نے جھٹلا دیا، مولا نے کہا نہیں جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ غلام جا کر اقرار کرتا رہے دنیا جان کی چیزوں کا، فلاں جگہ چوری میں نے کی ہے، فلاں جگہ نقصان میں نے کیا ہے، اور سارے پیسے آقا پر ڈالتے جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ غلام نے خود جا کر کہہ دیا بھی فلانی چیز میں نے چرائی ہے، یہ فلانی چیز میں نے توڑی ہے، تو اس کے بعد مولا کے سامنے بات ہے، مولا نے انکار کر دیا، تو مولا کے اوپر تو پیسے ثابت نہیں ہوں گے، لیکن اس کے اوپر اس کے اقرار کی وجہ سے ہوں گے۔ بینہ نہیں تھی اس لیے مولا کے اوپر تو پیسے نہیں ڈالے جا سکتے، اور اس نے اقرار کیا اور اقرار اس کے اپنے حق میں حجت ہوتی ہے، لہذا کاشف کے اوپر تو پیسے لازم ہو گئے، مگر کاشف کے پاس تو پیسے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ غلام ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو بھی پیسے ہیں وہ آقا کے پیسے ہیں۔ غلام خود اور غلام کی ملک میں جو کچھ ہو وہ سب مولا کی ملک ہوتا ہے۔ اب اتنا تو سمجھ آ گیا اس اقرار والی مثال سے کہ ایسا مال ہوتا ہے جو غلام پر واجب ہوتا ہے، مگر اس کا وجوب تبھی ہوتا ہے جب وہ آزاد ہو جائے۔ جب آزاد ہو جائے گا اب اس سے کہا جائے گا کہ جو تو نے پیسوں کا اقرار کیا تھا وہ دے، سمجھ گئے؟ اب ایسے مال کا حذیفہ کفیل بن گیا، حذیفہ نے کہا یہ پیسے میں دوں گا، ولم یسم حالا، اور کفیل نے ضامن بنتے ہوئے حالا ولا غیر حالا، نقد یا غیر نقد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ پیسے میرے اوپر نقد ہوں گے، میرے پاس مؤجل ہوں گے، اس نے کہا بس جو کاشف کے اوپر پیسے بنتے ہیں اور وہ چونکہ غلام ہے ابھی نہیں دے سکتا، وہ پیسے میرے ذمہ ہو گئے، فہو حال، یہ پیسے اس کفیل کے اوپر نقد ہی ہوں گے۔ حال نقد کو کہتے ہیں، لأن المال حال علیہ لوجود سبب ووجود قبول ذمتی، قبول ذمہ کا عطا پڑے گا سبب کے اوپر، کیونکہ مال اس غلام کے اوپر نقد ہے، غلام کے اوپر اس پر ہے نقد۔ نقد کیوں ہے؟ لوجود سبب، اس لیے کہ اس مال کا وجوب مال کا یہاں سبب پایا گیا ہے۔ وجوب مال کا سبب جیسے مال کو ہلاک کرنے کا اقرار کرنا، یہ وجوب مال کا سبب ہے، یہ سبب پایا گیا ہے۔ وقبول ذمہ،
اور نیز غلام کا ذمہ بھی پایا گیا ہے، یعنی غلام کا ذمہ بھی قبول مال کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی غلام کا ذمہ اس قابل ہے کہ اس پر مال ثابت کیا جا سکے، کیونکہ غلام ایک انسان ہے، اس کے انسان ہونے کے سبب اس پر کوئی چیز ثابت کی جا سکتی ہے، اس پر مال وغیرہ ڈالا جا سکتا ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے، تو گویا کہ اس میں قبول کرنے کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم کہیں گے لوجود اس سبب، چونکہ اس مال کے واجب کرنے کا سبب پایا گیا ہے۔ دوسرا لوجود قبول ذمہ، ذمہ کے اوپر جو الف لام مضاف الیہ کی وزن میں قبول ذمۃ العبد، غلام کے ذمہ کے قبول کی صلاحیت بھی موجود ہے کہ اس پر کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، تو ہم کہیں گے لہذا مال اس پر نقد ہے۔ تو جب مال غلام پر نقد ہے تو آپ پھر اسے مطالبہ کیوں نہیں کرتے تھے اگر نقد ہے تو؟ الا انہ لا یطالب بہ، مگر اس غلام سے مطالبہ نہیں کیا جاتا لعسرتہ، اس کے تنگ دست ہونے کی وجہ سے۔ جس کے پاس تنگ دستی ہو یعنی پیسے ہوئی نہ تو اسے مطالبہ نہیں ہوتا، تو قرآن کہتا ہے فناظرۃ الی میسرہ، کہ اس کو مہلت دو جہاں تک اس کے پاس گنجائش ہو جائے۔ تو یہ اسرت اس کے پاس ہے۔ اسرت کیوں ہے؟ اذ جمیع ما فی یدہ ملک المولا، جو کچھ اس کے قبضے میں ہو تو مولا کی ملک ہے۔ ولم یرضی بتعلقہ بہ فی الحال، اور مولا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس قرضے کو اس غلام کے ساتھ نقد متعلق کر دیا جائے، مولا اس پر راضی نہیں ہے۔ مولا یہ نہیں مانتا کہ قرضہ اس پر ابھی ڈال دو، جب اس پر ابھی ڈال دیں گے تو مولا کو ادا کرنا پڑے گا نا، مولا اس پر راضی نہیں ہے اور غلام دے نہیں سکتا، لہذا غلام سے ابھی نہیں مانگا جائے گا، اگرچہ غلام پر واجب ابھی ہے، واجب ابھی ہے لیکن ابھی مانگ نہیں سکتے۔ والکفیل غیر معسر، اور جو کفیل ہے وہ تو معسر نہیں ہے، یعنی اصیل وہ غلام ہے، غلام پر قرضہ نقد واجب ہے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے، معسر ہونے کی وجہ سے اسے مانگا نہیں جا سکتا، چونکہ اس پر نقد واجب تھا تو کفیل پر بھی نقد ہوگا نا، تو کفیل تو معسر نہیں ہے لہذا اس سے تو نقد ابھی لے لیں گے۔ والکفیل غیر معسر، کفیل معسر نہیں ہے۔ فصار کما اذا کفل عن غائب او مفلس بخلاف الدین المؤجل، لہذا اس کی نظیر ہے ہمارے پاس، یعنی کون سی نظیر؟ کہ جس آدمی سے آپ نے پیسے لینے ہیں اس سے تو آپ ابھی نہیں لے سکتے غلام سے، لیکن جو کفیل بنا ہوا ہے اس سے آپ کہتے ہیں ہمیں نقد دو، اس کی ہمارے پاس نظیر ہے۔ کیا نظیر ہے؟ کفل عن غائب او مفلس، جب کوئی آدمی کسی غیب انسان کی طرف سے کفیل بن گیا یا مفلس کی طرف سے بن گیا بخلاف دین مؤجل کے، اس بات کو، اس سطر کو بڑا اچھا سمجھایا حاشیے والے نے۔ حاشیے میں آ جاؤ، کفل عن غائب کا حاشیہ، کما اذا کفل عن غائب، یہاں اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ جس کی طرف سے کفیل بنا یعنی مکفول عنہ، اس سے تو فی الحال آپ پیسے نہیں لے سکتے، پھر بھی کفیل سے آپ فوراً لیں گے۔ کما اذا کفل عن غائب، جیسے کوئی آدمی کسی غیب کی طرف سے کفیل بن جائے، یصح، یہ کفارہ ٹھیک ہوگا، ویؤخذ به الکفیل حالاً، اور کفیل سے فوراً پیسے لیے جائیں گے نقد۔ وعن عجز طالب عن مطالبۃ الاصیل، اگرچہ یہاں طالب مکفول لہو اصیل سے مطالبہ کرنے سے عاجز ہے، کیونکہ وہ غائب ہے، اس سے فی الحال پیسے نہیں مانگ سکتا، لیکن جو کفیل بنا ہے اسے فی الحال مانگے گا۔ تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام سے پیسے بھی نہیں مانگ سکتے لیکن اس کے کفیل سے مانگ سکتے ہیں۔ اور مفلس، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ یہ آدمی تنگ دست ہے۔ مفلس غریب قرار دیا ہوا، مفلس غریب قرار دیا ہوا، یعنی قاضی نے اس کو کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کی تحقیق کر دی ہے، یہ غریب ہے، تو اس سے بھی پیسے نہیں مانگے تھے۔ مفلس کی طرف سے کوئی کفیل بن گیا، حاشیہ یصح، تو یہ کفالہ بھی درست ہوگا۔ ویؤخذ به فی الحال، یہاں بھی فی الحال اس سے پیسے لیے جائیں گے کفیل سے۔ وان کان فی حق الاصیل متاخرا الی المیسرہ، اگرچہ اصیل کے حق میں، یعنی وہ مفلس ہے، اصیل کے حق میں متاخر اس کے مالداری تک۔ فان قیل، یہاں پر اگر اعتراض کیا جائے اس بات کے اوپر، اگر اعتراض کیا جائے اذا لم یؤخذ العبد الا بعد العتق فلما لم يجعل هذا بمنزلة دین مؤجل حتى لا يؤخذ الكفیل ايضا الا بعد الاجل، یہاں اشکال ہوتا ہے کہ جب غلام سے پیسے نہیں لیے جاتے مگر آزادی کے بعد، غلام کے بارے میں یہی ضابطہ ہے کہ بھئی اس پر پیسے واجب ہیں لیکن ابھی نہیں لینے، آزادی کے بعد لینے ہیں، تو کہتے تو پھر آپ اس کو دین مؤجل کے درجے میں کیوں نہیں بنا دیتے؟ دین مؤجل یہ ہوتا نا کہ میں نے اس سے پیسے لینے ہیں لیکن ابھی نہیں لینے، بعد میں لینے ہیں، تو غلام سے جو اپنے پیسے آزاد ہونے کے بعد لینے ہیں تو آپ اس کو دین مؤجل بنا دو کہ بھئی ابھی نہیں لینے، بعد میں لینے۔ جب دین مؤجل بنا دو گے تو پھر کفیل سے بھی دین مؤجل کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا، تو کفیل کو بھی کہا جائے گا کہ ابھی نہ دو، تم بھی مؤجل کر کے دے دینا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب اوپر متن میں آ جاؤ۔ بخلاف دین المؤجل، برخلاف دین مؤجل کے، کہ جو دین مؤجل ہوتا ہے اس میں کفیل کو فوراً نہیں لیا جاتا، نیچے بین السور حیث یؤخذ الکفیل به بعد الاجل، کہ یہاں کفیل سے مطالبہ کیا جاتا ہے اجل کے بعد۔ آپ کا بین السور کیا لکھا ہوا ہے؟ یؤخذ الکفیل بعد الاجل، حیث نہیں ہے،
اس لیے میں نے اور بہی بھی نہیں ہے، بہی ہے، ہاں یہ دونوں لفظ ہونے ضروری ہیں، اس لیے کہ بین السور بنایا سے انہوں نے لیا ہوا ہے، اور بنایا میں یہاں ایسے لکھا ہوا ہے حیث یؤخذ الکفیل بہ بعد الاجل، کہ جو دین مؤجل ہوتا ہے، دین مؤجل میں تو کفیل سے مطالبہ بھی اجل کے بعد کیا جاتا ہے، اس کو دین مؤجل بنا دو، یہاں بھی مطالبہ کفیل سے اس کی آزادی کے بعد کرو، آپ یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ ہے لأنہ دین مؤجل میں یہ حکم نہیں ہوتا، دین مؤجل میں بعد میں لیتے ہیں، لأنہ متأخر بمؤخر، کیونکہ دین مؤجل میں جو دین ہوتا ہے وہ کسی مؤخر چیز کی وجہ سے متأخر ہو جاتا ہے، دین مؤجل وہ کسی مؤخر چیز کی وجہ سے متأخر ہو جاتا ہے، ترجمہ یہ کریں گے کیونکہ یہ دین یعنی دین مؤجل خود مغفور عنہ سے ایک مؤخر کرنے والی چیز کی وجہ سے متأخر ہوتا ہے، وہ مؤخر کیا ہوتا ہے؟ اجل، شاباش، وہ تعجیل ہے، حمزہ والی تعجیل، اجل، وہ ایک مؤخر، وہاں اجل موجود ہوتا ہے، شروع میں دین میں ہی اجل ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے متأخر ہوتا ہے، لہذا دین وہ دین کفیل پر بھی متأخر ہوگا، فی الحال واجب الادا نہیں ہوگا، اور جو یہاں آ رہا ہے ہمارے مسئلے میں، یہاں تو یہ صورتحال نہیں پیش آ رہی، کیونکہ یہاں متأخر بمؤخر نہیں ہے، لہذا یہ متأخر بھی نہیں ہوگا، یعنی وہاں اجل خود عقد کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ ابھی نہیں لے سکتے، بعد میں لیں گے، اور جو یہاں غلام ہے، غلام سے تو ابھی لیا جائے گا، ابھی نہ لینا ایک عارضے کی وجہ سے ہے، اور جو دین مؤجل میں عارضہ نہیں ہوتا، وہ تو اس کے دین کے اندر حصہ ہوتا ہے کہ بھلا اس کے پاس پیسے پڑے بھی ہیں تو بھی آپ ابھی نہیں مانگ سکتے، اجل متعین کی گئی تھی، تو یہ دونوں الگ الگ ہو گئے نا، دین مؤجل اور غلام کے اوپر جو دین پڑا ہے یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، جب دونوں الگ الگ ہو گئے تو حکم بھی دونوں کا الگ الگ ہوگا۔ ثم اذا ادى رجع على العبد بعد العتق، پھر کفیل نے اس غلام کی طرف سے جب پیسے ادا کر لیے تو یہ غلام کی طرف رجوع کرے گا آزادی کے بعد، لأن الطالب لا يرجع عليه الا بعد العتق، کیونکہ طالب اس پر رجوع نہیں کر سکتا عتق کے بعد، خود مکفول لہو بھی غلام سے اگر مانگتا تو وہ بھی آزادی کے بعد مانگتا، تو اور یہ جو کفیل ہوتا ہے یہ اسی کی جگہ پر ہوتا ہے، فَقَضَاءَ الْكَفِيلُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ، اسی طرح کفیل کا حکم ہوگا کہ یہ بھی طالب کے قائم مقام ہوتا ہے، کہ طالب نے چونکہ عتق کے بعد مانگنے تھے تو کفیل بھی عتق کے بعد مانگے گا۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ عَلَىٰ عَبْدٍ مَالًا وَكَفَّلَ لَهُ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ بَرِئَ الْكَفِيلِ لِبَرَاءَةِ الْأَصِيلِ، ایک آدمی نے غلام پر مال کا دعویٰ کیا، میں نے کاشف کے اوپر مال کا دعویٰ کیا کہ اس نے میرا مال دینا ہے، حذیفہ اس کا کفیل بن گیا، لیکن کفیل بنفس ہی بنا، یہ لفظ بنفس کا ترجمہ کفیل بنفس بنا، اس نے کہا کہ یہ غلام اگر نہ آیا تو اس کو حاضر کرنا میرے ذمہ ہے، مات العبد، غلام فوت ہوگا، بری الکفیل، کفیل بری ہو جائے گا، کیوں؟ لبراءۃ الاصیل، اصیل کے بری ہونے کی وجہ سے، اصیل یہاں کون ہے؟ کاشف، مکفول عنہ، یہ خود فوت ہو گیا تو اپنے آپ کو حاضر کرنے سے بری ہو گیا، تو لہذا کفیل بھی بری ہو گیا۔ کما اذا کان المکفول بنفسه حرا، جیسا کہ جب مکفول بنفسه حر ہو، مثل کہ حیث یبرأ الکفیل ببراءۃ الاصیل ہا ہونا ایضا، کہ وہاں بھی اصیل کے بری ہونے سے کفیل بری ہو جاتی ہے، یہاں تو غلام کی بات چل رہی تھی نا، انہوں نے کہا اگر جس کے ہم نے کفالت لی ہے وہ مکفول بنفسه، یعنی جس کی ذات کی کفالت لی گئی، کاش وہ غلام تھا، تو ہم نے کہا یہاں اس صورت میں اگر یہ فوت ہو گیا تو اس کے بری ہونے سے کفیل بھی بری ہوگا، یہ ہم نے کہا ایسے کہ جیسے مکفول بنفسی کاشف اگر غلام کی وجہ آزاد ہوتا، آزاد ہونے میں بھی حکم ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے کفیل بنفس بنے ہیں تو وہ آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہو جانے سے بری بھی کفیل بھی بری ہو جاتا ہے، تو جب آزاد میں حکم ہے تو غلام میں بھی ایسے ہی حکم ہوگا۔ فَإِنِ ادَّعَىٰ رَقَبَةَ الْعَبْدِ وَكَفَّلَ بِهِ رَجُلٌ، اگر کسی آدمی نے غلام کی رقبہ کا دعویٰ کر دیا اور ایک آدمی اس کا کفیل بن گیا، طلحہ نے کہا کہ کاشف میرا غلام ہے، یہ مطلب ہے ان ادعا، آگے لکھا بین سور میں علی ذی الید، میں ذی الید ہوں، قابض ہوں، میں نے کاشف پر قبضہ کیا ہوا ہے، میں نے کہا یہ میرا غلام ہے، اور طلحہ آ کر کہتا ہے کہ یہ غلام میرا ہے، وَكَفَّلَ بِهِ رَجُلٌ، حذیفہ آ کر اس غلام کاشف کا کفیل بن گیا، ہاں یہ کفیل بن گیا اس بات کا کہ یہ غلام کو حاضر کرنے کا کفیل ہے، کہ اگر کوئی ضرورت پڑی تو میں حاضر کروں گا، یہ فائدہ اس کفیل بننے کا اس مدعی کو ہوگا، یعنی جو قتل ہے، کہ اگر کر غلام نہ آیا تو میں اس کو حاضر کروں گا، یہ یاد رکھنا، کفالہ برادر مطلب یہ اس کو حاضر کرنے کا کفیل بنا۔
فمات العبد، غلام فوت ہو گیا، فاقام المدعی البینۃ انہ کان لہ، مدعی طلحہ نے یہ بینہ پیش کر دی کہ مرنے والا غلام اسی مدعی طلحہ کا تھا۔ اس نے دعویٰ پہلے کیا تھا، دعویٰ کرنے کے بعد پھر اس نے بینہ پیش کی لیکن غلام مر گیا، اور بینہ سے ثابت کر دیا کہ وہ غلام میرا تھا۔ ضامن الکفیل قیمتہ، کفیل حذیفہ اس غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ لأن علی المولا ردها علی وجہ تخلفها قیمتها، یہ عبارت، کیونکہ مولا سے مراد یہاں ذی الید ہے، میں حالانکہ مولا نہیں ہوں، اس لیے اگر میں مولا ہوتا تو پھر جھگڑا کیا ہوا، پھر تو غلام ہی میرا ہے، میں اصل میں قابض ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ یہاں وضاحت کی جائے کہ مولا سے مراد ذی الید ہے، کیونکہ مولا یعنی قابض پر ردہا اس غلام کو واپس کرنا ضروری تھا۔ جب بینہ سے اس نے ثابت کر دیا تو میرے اوپر لازم تھا کہ میں قابض آدمی اس غلام کو واپس کروں۔ کس طریقے پر واپس کروں؟ علی وجہ، اس طور پر واپس کروں، تخلفہا قیمتہا، کہ اس غلام کا نائب ہو اس کی قیمت، اس طور پر واجب، اس طور پر رد کروں، واپس کروں کہ اس غلام کی قیمت اس غلام کا نائب ہو۔ یعنی اگر میں غلام واپس نہ کر سکوں، جب بینہ سے نے میرے اوپر چیز کو ثابت کر دیا کہ چیز تیری نہیں ہے میری ہے، اور میں قابض بنا بیٹھا تھا، تو میرے اوپر لازم ہے کہ وہ چیز واپس کروں۔ اگر وہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کی قیمت واپس کروں۔ میرے اوپر ایسے تھا، وقد التزم الکفیل ذالک، اور کفیل نے بھی اسی واپسی کا التزام کیا تھا، یعنی کفیل نے کہا تھا کہ غلام حاضر کر دینا، غلام آپ تک پہنچا دینا میرے ذمہ ہے، اور میرے ذمہ بھی یہی بنتا تھا کہ غلام اس تک پہنچا دینا۔ تو جس طریقے سے میرے اوپر بنتا ہے اسی طریقے سے اس کے اوپر بنتا ہے۔ میرے اوپر یہ بنتا تھا کہ میں غلام دوں، غلام نہ دے سکوں تو اس کی قیمت دوں، اسی طرح کفیل نے بھی ذمہ داری لی تھی، لہذا کفیل کے بھی ذمہ ہے کہ غلام حاضر کرے، اگر غلام حاضر نہیں کر سکتا تو پھر اس کی قیمت حاضر کرے۔ وبعد الموت یبقى القیمت واجبۃ علی الاصیل، اور مرنے کے بعد، اصیل سے مراد یہاں ذی الید ہے، مرنے کے بعد اصیل پر قیمت باقی رہ جاتی ہے واجب ہو کر۔ میرے اوپر تھا میں غلام واپس کروں، میں اصیل تھا، اور جب میں نے وہ واپس نہیں کی تو میرے اوپر ہے کہ میں قیمت واجب کروں، قیمت واپس کروں۔ فقضا علی الکفیل، اسی طرح کفیل پر بھی حکم ہوگا، کیوں؟ لأن الکفیل التزم المطالبۃ بما علی الاصیل، کفیل نے اسی مطالبے کا التزام کیا تھا جو اصیل پر تھا۔ آگے، بخلاف الاول، برخلاف پہلے مسئلے کے، پہلا مسئلہ کون ہے؟ من ادعى على عبد مالا وکفلہ رجل بنفسہ، اس مسئلے کے برخلاف، کیونکہ وہاں محل جو تھا نا وہ خود غلام تھا، لأن محل ملتزم وهو العبد وقد فات وسقط عن العبد تسلیم نفسہ، وہاں جو محل تھا وہ خود غلام تھا، اور غلام فوت ہو گیا تو خود غلام سے اپنی ذات کو سپرد کرنا ساقط ہو گیا تھا۔ جب غلام سے اپنی ذات سپرد کرنا ساقط ہو گیا تھا تو اس کے کفیل سے بھی ساقط ہو گیا، اور یہاں میرے ذمہ تھا کہ غلام واپس کروں، چونکہ میں قابض تھا، غلام واپس نہ کروں تو قیمت واپس کروں، تو کفیل پر بھی وہی چیز واپس لازم ہوگی۔ وَإِذَا كَفَّلَ الْعَبْدُ عَنْ مَوْلَاهُ بِأَمْرِهِ فَعَتِكَ، ایک آدمی نہیں، یہاں اب بن رہا ہے غلام کفیل اپنے مولا کی طرف سے، اور یہاں غلام مکفول عنہ بھی بن جائے گا اسی مسئلے میں۔ غلام کفیل بنا اپنے مولا کی طرف سے، میں مولا ہوں اور کاشف غلام ہے، یہ میں مولا ہوں، میری طرف سے یہ کفیل بنا میرے حکم سے۔ وہ یہ ہوا کہ میں نے امان اللہ کے پیسے دینے تھے، اور اس نے کفالت لے لی، امان اللہ کو کہا کہ اگر میرے مولا نے پیسے نہ دیے تو میں اس کا کفیل ہوں، اور میرے حکم سے دیا۔ فعتی کا غلام بعد میں آزاد ہو گیا، فأداہ، غلام نے آزاد ہونے کے بعد یہ پیسے ادا کر دیے، آزاد ہونے کے بعد، کیونکہ پھر اس کا مال اس کا اپنا ہوگا، یہ کفیل بنا ہوا تھا، اس نے پیسے امان اللہ کو ادا کر دیے۔ اور کان المولا کفل عنہ، یہ مسئلہ برعکس کر لو، غلام پہلے کفیل بنا تھا، مکفول عنہ بنا لو، کہ مولا غلام کی طرف سے کفیل بن گیا کہ غلام کے اوپر کوئی پیسے تھے، اور میں مولا تھا، میں نے کہا اس غلام کی طرف سے جو پیسے ہیں وہ پیسے میں دوں گا۔ فأداہ بعد العتق، غلام آزاد ہو گیا، اس کے آزاد ہونے کے بعد اس کے پیسے میں نے ادا کر دیے۔ اگر آزاد ہونے سے پہلے ادا کیے وہ تو ویسے میرے اوپر بنتے ہوں گے، میں اپنا مال دے رہا ہوں، تو یہ اس لیے کہا بعد العتق، آزاد ہونے کے بعد پھر اس کا مال الگ ہو گیا، میرا الگ ہو گیا، تو اس کے آزاد ہونے کے بعد میں نے اس کی طرف سے پیسے ادا کر دیے۔ لم یرجع واحد منہم علی صاحبہ، ان دونوں صورتوں میں کوئی بھی کسی سے پیسے نہیں لے سکتا۔ خلاصہ یہ ہے، غلام اپنے مولا کی طرف سے کفیل بنے اور پھر غلام پیسے ادا کر دے آزاد ہونے کے بعد، تو بھی غلام مولا کی طرف سے ادا کیے جانے والے پیسے مولا سے نہیں لے سکتا، یا اس کے برعکس مولا غلام کی طرف سے کفیل بنے اور
غلام کے آزاد ہونے کے بعد مولا اس کی طرف سے پیسے ادا کر دے تو بھی مولا غلام سے پیسے نہیں لے سکتا، یعنی نہ غلام مولا سے لے سکتا ہے نہ مولا غلام سے لے سکتا ہے، بشرطے کہ یہ کفالتیں تب ہو رہی ہوں جب یہ اس وقت مولا اور غلام ہوں، مولا اور غلام ہونے کی حیثیت میں ایک دوسرے کے کفیل مکفول انو بنے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگرچہ آزادی ہو بھی جائے تو بھی یہ پیسے نہیں لے سکتے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ وقال ظفر یرجع رحمہ اللہ یرجع، امام ظفر فرماتے ہیں یرجع کل علی صاحبہ، اس مسئلے میں جب آزادی ہو گئی ہے اب اس کے بعد دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے پیسے وصول کرے گا۔ مان الوجہ الاول، یہاں دو صورتیں ہم نے پیش کی نا، پہلی صورت میں غلام کفیل بن رہا ہے، دوسری صورت میں مکفول عنو بن رہا ہے۔ مان الوجہ الاول، پہلے مسئلے کی مراد یہ ہے، وہ جو پہلے مسئلہ میں جس میں کفیل میری طرف سے بن رہا ہے، میرا غلام میری طرف سے بن رہا ہے، اس پہلے مسئلے کی مراد یہ کہ اللہ یکون علی العبد دین مستغرق، اس مسئلے کی مراد یہ کہ غلام پر قرضہ نہ ہو تاکہ اس کا حتی تصح الکفالت ہو، تاکہ اس کا کفیل بننا درست ہو۔ اگر پہلے غلام پر اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو پھر یہ ہمارا والا مسئلہ اس میں نہیں ثابت ہوگا۔ یہ تب ہوگا کہ جب غلام نے کہا جی میں کفیل بنتا ہوں اپنے مولا کی طرف سے، اس غلام پر کوئی قرضے نہ ہو تو پھر ہوگا۔ تو مطلب جب اس پر قرضے نہیں ہوں گے تو بالکل ایک حیثیت رکھتا ہے اپنی الگ، جب قرضے ہوں گے تو قرضوں کے بدلے میں گھر جائے گا یہ، تو غلام پر قرضے نہ ہوں حتی تصح کفالتہ بالمال یعنی المولا، تاکہ اس کا کفیل بالمال بننا درست ثابت ہو سکے مولا کی طرف سے، اذا کان بامر المولا، جب مولا کے حکم سے ہو۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے مسئلے کی مراد یہ ہے کہ اس غلام کا کفیل بننا تب درست ہوگا جب غلام کے اوپر قرضے نہ ہوں۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ دوسرا تھا غلام کا مکفول عنو بننا، اما کفالتہ عن العبد، بہر مولا کا غلام کی طرف سے کفیل بننا، فتصح علی کل حال، یہ ہر حال میں درست ہے۔ دوبارہ سنو، غلام کا، پچھلے مسئلے کو کہہ رہا ہوں، غلام کا مولا کی طرف سے کفیل بننا تب درست ہوگا جب غلام پر قرضے نہ ہوں، اور مولا کا غلام کی طرف سے کفیل بننا بہر صورت درست ہے، چاہے غلام پر قرضہ ہو یا غلام پر قرضہ نہ ہو، یا چاہے مولا کفیل بالمال بنا ہو یا کفیل بالنفس بنا ہو، یہ بہر صورت درست ہو جائے گا۔ لہو، ضمیر امام ظفر کی طرف جا رہی ہے، لہو امام ظفر کی دلیل یہ ہے، امام ظفر نے کیا فرمایا تھا کہ دونوں میں سے ہر ایک رجوع کرے گا، اور ہم نے کہا تھا رجوع نہیں کرے گا، تو پہلے امام ظفر کی دلیل انہ تحقق الموجب للرجوع وهو الکفالۃ بامرہ، امام ظفر فرماتے ہیں رجوع کا جو موجب ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے۔ رجوع کا موجب کیا ہے؟ رجوع کا واجب کرنے والی چیز وہ ہے کفالہ بالامر، کہ جب انسان کسی کے حکم سے کفیل بنتا ہے تو رجوع کر سکتا ہوتا ہے نا، تو یہ رجوع کا موجب تو یہاں پایا گیا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ غلام آقا کے حکم سے کفیل بنا ہے تو اس لیے اب اس کو رجوع کا حق ہونا چاہیے، لیکن اب اسے رجوع اس لیے نہیں کیا جا سکتا، معنی ہوا رقو، یا رجوع سے معنی رقیت ہوتی ہے، چونکہ وہ غلام ہے تو غلام ہوتے ہوئے کیسے رجوع ہو سکتا ہے، تو اس لیے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب تک غلام ہوگا ہم رجوع نہیں کریں گے۔ وقد زال، اور یہاں تو بات ہی ساری آزادی کے بعد والی چل رہی ہے نا، تو عتق کی وجہ سے وہ معنی جو رقیت تھی وہ زائل ہو گئی ہے، جب معنی زائل ہو گئی ہے تو اس کا جو حقیقی موجب تھا وہ اب ثابت ہو کر ظاہر ہو جائے گا، جب ظاہر ہوگا تو رجوع کیا جائے گا۔ والانا، ہماری دلیل واقعی قوی ہے، ہم نے کہا مولانا انہا وقعت غیر موجبۃ للرجوع، ان هذه الکفالۃ، یہ کفالہ رجوع کے لیے موجب بن کر واقع ہی نہیں ہوا، جب یہ کفالہ ہو رہا تھا اس وقت یہ کفالہ موجب للرجوع نہیں تھا، یہ غیر موجب للرجوع بن کر واقع ہوا تھا جب اس کا وقوع ہوا تھا۔ کیوں؟ لأن المولا لا يستوجب على عبده دینا وقضاء العبد على مولاه، جب کفالہ ہو رہا تھا اس وقت مولا لا يستوجب لا يستحق، اس وقت مولا، اب اس کا ترجمہ یوں کریں گے، لأن المولا لا يستوجب، کیونکہ مولا اپنے غلام پر کسی قسم کے قرضے کا استحقاق نہیں رکھتا، یعنی مولا کے اپنے غلام کے ذمہ کسی کا قرضہ ہوتا ہی نہیں ہے، مولا کو تو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے غلام سے اتنا قرضہ لینا ہے، ایسا نہیں ہوتا، اور جب کفیل بن رہا ہے پھر تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے قرضہ لینا ہے، کہ میں جب اس کی طرف سے پیسے ادا کروں گا تو پھر میں اس سے لوں گا، اس نے میرے قرضہ دینا ہے، جبکہ مولا تو غلام سے قرضے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا ہوتا۔ اگلی بات، وَقَضَى الْعَبْدُ عَلَى مَوْلَاهُ، اور نہ ہی غلام کا کوئی قرضہ اس کے مولا کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جس کا غلام مستحق ہو، غلام بھی یہ نہیں کہتا ہوتا میں نے اپنے آقا سے پیسے لینے ہیں، وہ تو سب کچھ ہی اسی کا ہے، تو نے کیا لینے ہیں، کیونکہ غلام اپنے آقا کی ملک ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کفالہ ہو رہا تھا اس وقت نہ آقا غلام سے دین لے سکتا تھا، نہ غلام آقا سے دین لے سکتا تھا، جبکہ کفیل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے کفیل بن رہا ہوتا ہے اس نے اسے دین لینا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو لہذا جس وقت کفالہ واقع ہوا تو واقعات غیر موجبۃ للرجوع، اس وقت رجوع کا موجب نہیں تھا۔
فلا تنقلب موجبۃ ابدا، لہذا یہ کفالہ رجوع کا موجب، فلا تنقلب موجبۃ ابدا، چونکہ شروع میں غیر موجبہ ہوا تھا، بعد میں یہ منقلب ہو کر موجبہ نہیں ہوگا۔ اور امام ظفر کا اختلاف ہمیشہ سے چلا رہا ہے، وہ نہیں بلکہ ان کا اختلاف تو یوں ہوتا تھا کہ جو چیز پہلے جو شروع میں پہلے جائز ہو بعد میں بدل کر جائز نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کفالہ یہ رجوع کا موجب، یعنی جب کفالہ شروع میں ایک دفعہ رجوع کا موجب نہیں تھا، بعد میں بدل کر رجوع کا موجب نہیں ہوگا۔ تو امام ظفر پیچھے کہتے ہیں کہ جو بیع فاسد ہوتی ہے لا ینقلب جائزا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیع فاسد بعد میں بدل کر جائز نہیں ہوتی۔ یہ تو بالکل ہم امام ظفر کو عرض کر سکتے ہیں کہ جی آپ تو خود فرماتے ہیں کہ ایک چیز پہلے ایک طرح واقع ہو جائے بعد میں بدل کر دوسری طرح نہیں واقع ہو جاتی، تو یہاں شروع میں کفالہ غیر موجبہ ہوا ہے تو بعد میں بدل کر یہ موجبہ نہیں ہوگا۔ کمن کفل عن غیرہ بغیر امرہ فاجازہ فلا یرجع، اس کی نظیر ایسے کہ جیسے کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف سے اس کے حکم کے بغیر کفیل بن جائے، جب اس کے حکم کے بغیر کفیل بنا ہے تو گویا کہ دین نہ ہوا نا، کیونکہ جب حکم نہیں دیا تو وہ دین کیوں قبول کرے گا۔ فلا یرجع، پھر فاجازہ فلا یرجع، بعد میں اجازت بھی دے دے تو بھی وہ رجوع نہیں کر سکتا ہوتا، تو یہاں بھی گویا کہ وہ رجوع نہیں کرے گا۔ ولا یجوز الکفالۃ بمال الکتابۃ حر تکفل به او عبد، ایک ہے مال کتابت کا کفیل بالمال بننا، کاش میرا غلام ہے، میں نے اس کو مکاتب بنا دیا، میں نے کہا 10,000 روپے دے دینا تم آزاد ہو، اب یہ مال کتابت ہے اور اس پر دین ہے، تو یہ جب دے دے گا تو آزاد ہے۔ حذیفہ کہتا ہے اے کاشف، آپ کے اوپر جو مال کتابت کی صورت میں دین ہے میں اس کا کفیل بالمال بنتا ہوں، 10,000 آپ کا میں دوں گا، تو ایسی صورت میں یہ کفالت ہی درست نہیں ہے۔ کفیل بننے والا حر تکفل بھی، کسی آزاد آدمی نے یہ کفالہ بمال الکتابہ قبول کیا ہو اور عبدن یا غلام نے کیا ہو، یعنی غلام کفیل بن رہا ہو یا آزاد کفیل بن رہا ہو، لیکن جو بھی کفیل بمال الکتابت بنتا ہے تو مال کتابت کا کفالہ شرعاً درست نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے، پہلے زبانی سمجھ لو۔ کفالہ بنا جاتا ہے اس دین کا جو دین صحیح ہو، وہ پیچھے ایک جگہ آیا بھی تھا بخلاف المکاتب، ہم نے کہا وہاں بیان کریں گے۔ کفالہ بنا جاتا ہے دین صحیح کا، دین صحیح جو دین ہر لحاظ سے ثابت ہو، دین ثابت من کل وجہ، اگر کوئی دین صحیح نہ ہو، دین پوری طرح دین نہ بن رہا ہو بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ منافی بھی پائی جا رہی ہو، وہ چونکہ دین صحیح نہیں ہوتا، دین ثابت من کل وجہ نہیں ہوتا، دین مستقر نہیں ہوتا، پورا قرار پکڑا ہوا دین ہو، ڈاواں ڈول سا دین ہوتا ہے، تو ایسا دین جو ڈاواں ڈول سا ہو، غیر مستقر ہو، غیر قرار پکڑنے والا ہو، غیر ثابت ہو، تو اس دین کا کفالہ نہیں ہوتا۔ تو قاعدہ یہ کہ کفالہ دین صحیح کا ہوتا ہے، دین مستقر کا ہوتا ہے، دین ثابت من کل وجہ کا ہوتا ہے۔ وہ دین جو ڈاواں ڈول ہو، جیسے بدل کتابت والا دین، یہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ غلام بنا رہا تو پھر تو یہ واقعی دین ہے، یعنی غلام بنا، اس نے قبول کیا میں مکاتب ہوں اور میرے اوپر دین ہے اور میں آزاد کروں گا، اور اگر اس نے محنت کر کے پیسہ کما کے مجھے دے دیا تو اس نے واقعی دین دیا ہے، لیکن یہ دین پکا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کل کہہ دے کہ جی میں تو اپنے آپ کو مکاتب بننے والا عقد ختم کرتا ہوں، میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، تو ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ دین ایسا نہیں ہوتا، دین تو یا ادا کرنے سے ادا ہوتا ہے یا مالک کے بری کرنے سے دین ادا ہوتا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں پایا گیا، جب کاشف نے وہ دین ادا بھی نہیں کیا اور میں نے اس کو دین سے بری بھی نہیں کیا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو عاجز کر لیا کہ جی میں نہیں دے سکتا، میں عاجز ہوں، تو دین اس کا ساقط ہو گیا۔ کوئی دین ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں مدیون اپنے آپ کو عاجز ظاہر کر کے اپنا دین ختم کرا لے، کوئی دین ایسا نہیں ہوتا نا کہ مدیون اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرے کہ جی میں نہیں دے سکتا، وہ کہ اچھا نہیں دے سکتا تو چلو دین ختم، ایسا نہیں ہوتا، یہاں تو ایسے ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دین غیر مستقر ہے، یہ دین کوئی پکا نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی ساقط ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دین غیر مستقر ہے، دین غیر ثابت من کل وجہ ہے، اور کفالہ دین صحیح، دین ثابت من کل وجہ، دین مستقر کا ہوتا ہے۔ فہم تم؟ یہ موٹی سی بات تھی۔ اب دیکھو اسی کو انہوں نے بیان کیا ذرا فقہی انداز میں، ولا یجوز الکفالۃ بمال الکتابۃ، مال کتابت کا کفالہ جائز نہیں ہوتا، حر تکفل به عبد، چاہے غلام آدمی اس کا کفیل بنا ہو یا آزاد بنا ہو، لأنہ دین مع المنافی، معاب مانا باوجود کے کریں گے، کیونکہ یہ دین ہے منافی کے باوجود، منافی کے بنا میں لکھا ہے وہ رقو، اور وہ رقیت ہے، رقیت کے ساتھ دین ثابت ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں ایک غلام بھی اور اس پر دین بھی ہو، یہ تو نہیں ہوتا، آقا کا غلام پر دین ہو، اس حال میں کہ غلام اس کا غلام ہو، یہ تو نہیں ہوتا، رقیت کے ساتھ تو دین نہیں ہوتا۔
یہاں رکیت کے باوجود آقا کے لیے دین ثابت کیا جا رہا ہے۔ فلا یظہر فی حق صحت الکفالتی، لہذا ایسا کمزور دین جو منافی کے ساتھ بھی ثابت ہو رہا ہو، یہ صحت کفالہ کے حق میں ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی جو دین جو منافی کے باوجود غیر مستقر ہو کر کمزور درجے میں ثابت ہوا ہے، وہ صحت کفالہ کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا۔ منافی والی بات میں نے بتا دی، منافی کے باوجود دین کے ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ غلام ہونا اور اس پر مولا کا قرضہ ہونا، ان دونوں میں منافات ہے کہ وہ منافی کی تشریح کر رہا ہوں کہ وہ غلام بھی ہے آقا کا اور اس پر مولا کا قرضہ بھی ہے، دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دین ثابت کر دیا۔ والی انہو، دوسری دلیل، لو عجز نفسہ ساقط، ضروری ہے کہ اگر مکاتب اپنے آپ کو عاجز کر دے تو یہ دین ساقط ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے باوجود بتا رہے ہیں، یہ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ دین کمزور درجے کا دین ہے، کہ کوئی دین ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں مدیون اپنے آپ کو عاجز ظاہر کر دے تو دین ساقط ہو جائے، تو یہ تو ساقط ہو رہا ہے، تو پتہ چلا ہے کہ دین کمزور درجے کا دین ہے، لہذا اس کا کفالہ درست نہیں۔ ولا يمكن اثبات على هذا الوجه في ذمة الكفيل واثباته مطلقا ينافي معنى الذم لان من شرط الاتحاد، یہ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہاں کفیل بننا کیوں درست نہیں ہے، حالانکہ یہ جو بدل کتابت ہے یہ بھی مال ہی ہے، تو مال کا اگر کوئی کفیل بن رہا ہے تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، لا يمكن۔ اب دیکھیں اس کو درست بانی سمجھیں، جو کفیل ہے حذیفہ، ہم نے کہا اس کا کفیل بننا درست نہیں ہے، اس لیے کہ درست نہیں ہے، اس کو ہم کفیل بنائیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے اصیل ہے۔ دیکھو اصیل ہے یہاں کاشف، جس طریقے سے کاشف پر دین ہے اس پر بھی اسی طریقے سے ڈالا جائے گا، یہ ضابطہ ہوتا ہے۔ مثلا کاشف پر دین مؤجل ہے تو اس پر بھی مؤجل ہوگا، کاشف پر دین جید دراہم کی شکل میں تو اس پر جید دراہم کی شکل میں ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جس شکل میں جس طور پر دین اصیل کے اوپر ہوتا ہے اسی صورت میں کفیل پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جس صورت پر یہاں اصیل کے ذمہ ہے اسی طور پر اگر ہم کفیل کے ذمہ میں ڈالیں تو وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ اصیل کے ذمہ یہ ہے کہ اصیل یہاں کاشف ہے، اگر کاشف اپنے آپ کو ساقط کر دے، اپنی ذات کو عاجز کر دے تو اس سے ساقط ہو جائے گا نا۔ کاشف کہہ دے جی میں اپنی ذات کو عاجز کرتا ہوں، اپنی ذات کو عاجز کرنے سے دین اس سے ساقط ہو جائے گا اور پھر کاشف غلام بن جائے گا۔ یہی کام حذیفہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ حذیفہ کہ جی میں اپنے آپ کو عاجز کرتا ہوں اس قرضے کے دینے سے، لہذا اس کے عاجز کر دینے سے وہ پھر میرا غلام بن جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس طریقے سے اصیل پر قرضہ ثابت ہوا ہے اسی طریقے سے کفیل پر کرنا چاہیں تو ثابت نہیں ہو سکتا، لہذا مال کتابت کا کفالہ درست نہ ہوا۔ اب دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ولا يمكن اثبات هذا الدين على هذا الوجه في ذمة الكفيل، کفیل کے ذمے میں اس دین کو اس طریقے پر ثابت کرنا درست نہیں ہے کہ جس طریقے پر وہ اصیل پر ہوتا ہے۔ اصیل پر کیسے ہوتا ہے؟ بین السطور، وهو ان يسقط بتعجيز الكفيل نفسه، کہ کفیل اپنی ذات کو عاجز کر دے تو ساقط ہو جائے کفیل سے، ایسا نہیں ہوگا کما یسقط بتعجیز الاصیل نفسہ، جیسا کہ اصیل اگر اپنی ذات کو عاجز کر دے تو دین ساقط ہو جاتا ہے، تو اگر کفیل یہاں اپنی ذات کو عاجز کر دے اس سے بھی دین ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور اس لیے یہ اس طریقے سے ثابت نہ ہوا جس طریقے سے اصیل پر ثابت تھا۔ نیچے میں نے سمجھ گیا نا؟ وَإِثْبَاتُهُ مُطْلَقًا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، دیکھو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کفیل پر اس طریقے سے ثابت کریں جس طریقے سے اصیل پر ثابت تھا، یعنی اصیل پر یہ تھا کہ اگر وہ اپنے آپ کو عاجز کرنا چاہے تو عاجز کر سکے، اور پھر غلام بنانا چاہے غلام بنا سکے، اپنے آپ کو عاجز کرنا چاہے تو کر ساقط ہو جائے، اس طریقے سے ہم کفیل پر تو ثابت نہیں کر سکے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کفیل پر ثابت کرنے کی کہ ہم اس پر مطلقاً ثابت کر لیں، ہم اس کا کہیں کہ نہیں بس آپ کے ذمہ ہے، آپ نے پیسے دینے ہی دینے ہیں۔ جب ہم اس پر مطلقاً ثابت کر دیں گے تو پھر اس صورت میں کفالہ کا معنی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھو اس کو اثباتہ مطلقاً، اس دین کتابت کو حذیفہ کے اوپر مطلقاً ثابت کر دینا کہ بس نہیں تیرے ذمہ ہیں ہی، تو نے دینا ہے، تو نے اپنے آپ کو عاجز نہیں ظاہر کر سکنا۔ اگر ہم اس پر یوں ڈال دیں ینافی معنی ضمی، تو یہ معنی ضم کے منافی ہوگا۔ معنی ضم سمجھ، کفالت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفالت کا معنی ضم ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانا، تو اگر ہم اس پر مطلقاً ثابت کر دیں تو یہ کفالہ کا معنی ہے ضم، وہ ختم ہو جائے گا۔ کفالہ کا معنی ضم کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری کاشف کے اوپر تھی اسی ذمہ داری کے ساتھ حذیفہ کی ذمہ داری ملا دینا، دونوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہوگی، یعنی جیسی ذمہ داری کاشف کی تھی اسی طرح کی وحدت ہونی چاہیے دونوں کی ذمہ داریوں میں، کہ جس طرح کی ذمہ داری اس کی ہے اسی طرح کی ذمہ داری اس کی ہوگی۔ اور اگر ہم مطلقاً اس پر ثابت کرتے ہیں تو یہ معنی ضم کے منافی ہے، لأن من شرط ضم الاتحاد، کیونکہ اس ضم کی شرط میں سے ایک یہ ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد کا کیا مطلب؟ یعنی دین واجب بالکفالہ کے اندر اصیل و کفیل ہر دو میں اتحاد ہو،
جس طرح وہ کفیل پر واجب ہو اسی طرح اصیل پر واجب ہو، جبکہ یہاں اتحاد نہیں ہے، کیونکہ کفیل پر مطلق ثابت ہے اور اصل پر مقید ثابت ہے۔ اصل پر کیسے مقید ثابت ہے؟ اس طور پر کہ اگر وہ اپنے آپ کو عاجز کر دے تو اس کا دین ساقط ہو جائے گا، یہ مقید ہے نا، یعنی مطلق نہیں ہے کہ تو نے بہر صورت دینے ہیں، اس صورت کے ساتھ مقید ہے کہ اگر دینا چاہو تو دے دو اور اگر اپنے آپ کو عاجز کرنا چاہو تو عاجز کر دو، مقید ہے۔ اور اگر ہم اس پر مطلقاً ثابت کر دیں کہ تم اپنے آپ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم نے بہر صورت دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو اصیل تھا، جس پر ذمہ داری تھی، وہ تھی مقید، اور جس پر ہم نے کفیل پر ڈالی وہ ہو گئی مطلق، جبکہ ہم نے کہا کہ کفالہ کے اندر وحدت ہونا ضروری ہے، اگر اس پر مقید ہے تو اس پر بھی مقید ہو، اس پر دین مؤجل ہے تو اس پر بھی مؤجل ہو، یہ نہیں ہے کہ اس پر کچھ اور طریقے سے اور اس پر کچھ اور طریقے سے ہو۔ تو ایسی صورت میں جو ضم کا معنی ہے کہ اسی جیسی ذمہ داری دوسری ذمہ داری ملانا، وہ ضم کا معنی نہیں پایا جاتا، اور ضم کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں اتحاد اور وحدت اتحاد اور وحدت ہو، اور یہاں اتحاد چونکہ مفقود ہو گیا اس لیے کہ کفیل پر مطلق ہے اور کاشف پر مقید ہے، اتحاد کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ضم کا معنی نہیں پایا جائے گا کہ آپ نے صحیح نہیں ملایا، اور صحیح نہ ملانے کی وجہ سے کفالہ کا معنی ثابت نہیں ہوگا۔ جب کفالہ کا معنی ثابت نہیں ہوگا تو ہم بھی تو یہ کریں کہ یہاں کفالہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہ کفیل بالمال نہیں بن سکتا۔ وبدل السیایتی، یہ کمال الکتابہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے جمال کمال والا، یہ کاف تشبیہ والا ہے، کمال الکتابتی۔ بدل السیایتی یعنی کہ بدل سیایت کمال کتابت ہوتی ہے، بدل السیایتی کا مال الکتابتی فی قول ابی حنیفہ، بدل سیایت بھی مال کتابت کی طرح ہوتا ہے امام صاحب کے قول میں، لأن العبد المستسعی کالعبد المقاتب عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک عبد مستسعی یہ عبد مکاتب کی طرح ہوتا ہے، لہذا جس طرح عبد مکاتب کا جو مال ڈالا جاتا ہے اس کو بدل کتابت کہتے ہیں، تو جس طرح بدل کتابت کا آپ بدل کتابت کے آپ کفیل نہیں بن سکتے، اسی طرح بدل سیایت کے بھی آپ کفیل نہیں بن سکتے۔ بدل سیایہ کیا ہوتا ہے؟ بدل سیایہ کہ مولا اپنے غلام کا ایک حصہ آزاد کر دے، مثلا اس کو کہ جی میں نے آپ کو 70% آزاد کر دیا، باقی 30% بچ گیا، تو وہ غلام اپنے باقی حصے کی قیمت کے بقدر اپنے مولا کے لیے صحیح کرے گا، یعنی وہ پیسے کمائے گا، کوشش کرے گا۔ غلام 10,000 کا ہے، 70% آزاد کر دیا، 30% نے آزاد نہیں کیا، تو 30% کے 3,000 بنتے ہیں، وہ صحیح یعنی کوشش محنت کر کے 3,000 کمائے گا، وہ 3,000 کما کر آ کر مولا کو دے گا، جب وہ صحیح کر کے باقی حصے کی قیمت ادا کر دے گا تو اس کا یہ حصہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں بدل سیایت، کہ یعنی کوشش کرنے کے بدلے میں جو اس کو پیسے ملنے ہیں وہ ملنے ہیں 3,000 روپے، تو کوئی آدمی اگر 3,000 روپے کا بدل سیایت کا کفیل بن جائے تو امام سے فرماتے ہیں کفیل نہیں بن سکتا، ان کے نزدیک بدل سیایت مال کتابت کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ لأنہ کالمکاتبی، کیونکہ عبد مستسعی ان کے نزدیک عبد مکاتب کی طرح ہوتا ہے۔